سامنے بول گیا کہ میں یہ ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا، وہ بلڈ پریشر لیا، پھر انہوں نے انجیکشن، میں ساتھ تھی، انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا، اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے، تو وہ اب ہم یہ ایک سارا پروسیجر کر کے تو ان کو خان صاحب کو، عمران خان کو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا۔ تو وہ خوش تھے، کہتے ٹھیک ہے۔ میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ، پھر ہم کو واپس لے جائیں گے۔ کہتے ٹھیک ہے، کہتے شفا جا رہے ہیں؟ میں کہ ہاں شفا جا رہے ہیں۔ تو ہم بہت بڑی یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے، مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب، تو بس انہوں نے بس ایک بات، اور وہ ڈاکٹرز کہتے جی آپ نہ کریں، آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی، کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، مجھے کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا، اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں 10 مہینے سے میرے پاس، کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی، کہتے جب میں کہتے جون، اب ان کو ڈیٹ، کہتے جولائی، ان سے پوچھے بتاؤ میں کب، میرا جولائی میں تھا، کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا، اور کہتا، اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا، یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن ہونے لگ جائے، کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں، کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا، کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا، کہتے میں ان کو کہتا جاؤں وہ کہیں کہ کچھ کرو، کہتے پھر کوئی وے بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی، 1 اگست کو کسی نے دیکھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا، پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں، اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ، اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے، بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے، یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے، بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ بتاؤ میرے ساتھ، یہ انسانوں کی، یہ انسان نہیں ہے، کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے، کہتے بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے، کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں، کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔ اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں ساری قوم آپ کے ساتھ، میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور مجھے باہر گئے، کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ، کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے یہ مجھے کچھ، میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں، کہتے یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کہتے پرواہ نہیں کرتے میری۔ تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، میں کہا تم، کہتے بتانا یہ ہیومن رائٹ، یہ ہیومن انسان نہیں ہے، میں کہ تم فکر نہ کرو، میں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں کہا ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں چاہتا، بڑے خوش، کہتے میں جا رہا ہوں، میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں، میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن، میں کہا سپریم کورٹ نے دیا، میں نے کہا عزیر بنڈاری کا میں نے بتایا، بڑے خوش ہوئے، کہتے بہت اچھا، کہتے وہ تو مجھے پتہ ہے، وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے، اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا، آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا، آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی، پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے۔ میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا۔ تو کہتے ٹھیک، کہتے اچھا پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں، میں کہا ہاں۔ اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن، میں کہا نہیں اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں، تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں باتیں۔ اور ایک ہی بات کہتے میرے پہ ظلم کیا ہے، کہتے یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں، مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ، کہتے ایک اور ڈاکٹر کا، کہتے اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا نا جو لاسٹ آئے، کہتے جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے، یہ دس از یور ٹریٹمنٹ، کہ جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی، تو یہ کرتے نہیں ہے۔ کہتے ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ٹی وی چلایا، کیا اخبار دیا مجھے، کہتے 2 دن، کہتے پھر بند کر دیا، جب یہ کہا کہ 2 پھر بند کر دیا انہوں نے،
کہتے یہ ٹارچر کرتے ہیں, بار بار مجھے کہے, اور کہتے بتاؤ. میں کہ پتہ ہے, میں کہ تم فکر. خیر پھر ہم وہاں, اچھا پھر ہم وہاں, ہم نے کہا چلے ہم شفا جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے کہا ہے شفا, تو میں اس کو ڈی ایس پی کو, میں کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ کہتا پیمز جا کے بتایا مجھے جگہ. میں کہ کیا جگہ؟ کہتا پیمز. میں کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے, آپ اس کو یہ کنٹمپٹ ہوگا اگر آپ نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی جواب نہیں دیتے بس. اچھا ان کی آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی. پھر ہم اسی راستے سے سوچے, میں کو, اور وہ تیز چلتے ہیں نا, پٹی لگی ہوئی, اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں, میں کو آہستہ چلو, کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی, فون کی بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. مطلب یہ ایک, اور کوئی سیکیورٹی نہیں, مطلب وہ لوگ کھڑے تھے وہاں, میں دیکھ رہی تھی کونوں میں کھڑے اندھیرے میں, تو جو بھی تھے. مگر یہ کہ یہ ایک ان کے اندھیرے میں کو آہستہ چلو, آنکھ پہ ایک پہ پٹی ہے, مگر ان کو اس طرح لے کے آئے اور پھر بیٹھے. میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا. میں پوچھتی کہوں, پھر سمجھ آ, جب میں کہتی شفا جانا ہے, شفا جانا ہے, کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے. کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کے. میں کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ نے کہا, آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو؟ مجھے ویسے, میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا, وہ کوئی رش نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں, ایک ان کی کار تھی, ایک کے پیچھے تھی, اڑتے اڑتے آ رہے تھے, کوئی ٹریفک نہیں تھا, مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف, مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے, مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی, جب یہ آتا ہے نا, یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں, میں کہیں یہ چکلالہ 3 ہے, یہ کون سی, وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں, مجھے یہ پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. پھر ہمیں پورا لے کے, کیا بولتے نہیں ہیں, اتنی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی, مجھے تو لگتا تھا وہ میرے ساتھ ایک ایسا وہ لڑکی تھی کہ ہم پرزنرز ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا. میں بار بار کہتی جاؤں, میں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے آپ, اور میں ریپیٹ کرتی ہوں, جو میں آگے پڑھ رہی ہوں نا, یہ کچھ آ رہا ہے, ان کا صرف آنکھیں دیکھیں, کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں, صرف آنکھیں کی. اور مجھے نہیں پتا کون وہ ڈاکٹر فرق تھے, ایک کو عارف, ڈاکٹر عارف نے انٹروڈیوس کرایا, اور مجھے دوسروں کے مجھے نام نہیں کیا کون تھا, اور بلڈ پریشر لیا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. ایز آئی سیڈ, میں نے ان کا کون سا آپ جو خان صاحب کون سی دوائی لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے نام نہیں یاد, آپ کون آئی ڈراپ سے کس کو, کتنے کو نام یاد آتے ہیں, 2 پہلے لے رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. فائلیں چیک کر رہی تھی, میں نے کہا, میں کہ آپ نے دیے, آپ کے کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے, آپ کی فائل ہی نہیں ہے, آپ کی یہ طریقہ ہے ان کا یہ دیکھنے کا, اتنی ہیپ ہیزرڈ, اتنا غلط طریقہ. اور پھر انہوں نے کہا پھر جب واپس پھر سب اڈیالہ میں آگے اتری, تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے, ہمیں وہی وہاں سے گئے. اور اب یہ بتا دیں ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ, آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے خان صاحب کو کہا, وہ کہتے کدھر ہے فیصل آیا ہوا ہے؟ میں نے کہا, میں کیا لگتا ہے انہوں نے اغوا کر لیا. میں ہنسوں, میں نے کہا خوش, اتنے خوش, کہتے اچھا تسلی ہوئی نا, تو میں مذاق کر رہی, میں نے کہا ان کا لگتا ہے اغوا کر لیا, پوچھے میرے سے. تو میں نے اور باتیں کی, میں نے میرے سے پوچھ رہے تھے, کئی چیزیں پوچھی کیونکہ, اور میں نے اور انہوں نے ایک سہیل کی نے کہا جی, انہوں نے کہا اپنی موومنٹ تیز کرے, انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے. میں بھی آئیں گے سہیل, میں کہتی ہوں, اور بھی کئی باتیں ہیں. اور خیر, مگر یہ ہے کہ ایک بات, ایک کہا, انہوں نے کہا مجھے بہت بتاؤ, کہ انہوں نے مجھے ٹارچر کیا 10 مہینے کہتے مجھے, انہوں نے کہتے میرا بلڈ پریشر, کہتا ہے میرے سر کو کچھ ہوتا تھا, میں ان کو کہتا تھا میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے, ہم غلط نہیں کہتے. اور مجھے پھر انہوں نے کہا, کہتے کہ میں ان کو کہتا تھا مرسی کو انہوں نے ایسے ہی مارا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ عمران ہم نے ایگزیکٹلی, انہوں نے جب بلڈ, اس لیے جب آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے بلڈ پریشر, آپ غلط کہتے, غلط تھا بلڈ پریشر. دیکھیں میڈیکل ٹرمز ایک طریقہ ہوتا کرنے کا. آپ اگر بلڈ پریشر کہو گے نا, اس کا مطلب ان کو بلڈ پریشر نہیں تھا, ان کو انزائٹی کی وجہ سے ہائپر ٹینشن تھی. تو انہوں نے, اگر میں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ کو نیکسٹ برین ہیمریج کریں گے, اور میں نے بتایا, میں کہا وجاہت ہے تو میں ختم کر دیا تھا. تو کہتے اور میں کہا ہم نے بھی کہا تھا کہ مورسی, خود کہتے مورسی کو ایسے کیا تھا نا, جو میرے ساتھ کہتے مجھے علاج نہیں کہتے, میرے سر میں ہو رہا تھا, مجھے کبھی نہیں. اور کہتا میں ان کو بتاتا جاتا تھا کہ میرا 42 میری ہارٹ ریٹ ہوتی ہے, اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر نہیں جاتا. کہتا یہ میرا کرتے نہیں تھے, کہتے وہ چھوٹے ڈاکٹرز ان کو بتاتے تھے, یہ آگے نہیں کرتے. کہتے پھر ایک انہوں نے بتایا, اور یہ ایک چیز کر رہے تھے بار بار, اور کہتے میرے پہ ظلم کر رہے ہیں, کہتے یہ انسان نہیں ہے,
کہتے یہ کر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں, میں کہ ہم جس نے آپ پہ ظلم کیا ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. فیصل بتائیں آپ کیسے کریں. السلام علیکم جی. ڈاکٹر عظمیٰ نے بہت تفصیلاً آپ کو گزشتہ رات کی رودات سنا دی. مائک کے پاس ہی ہوں جی میں. اچھا, تو میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے جو ان کے سامنے نہیں ہوا اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 ساڑھے 8 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیوں میں اچھا تقریباً 7:15 8 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے. 2 مختلف کاروں میں ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:30 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سا تھا, اس میں میں بیٹھا رہا اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. گاڑی کے اندر نہیں جی, اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 4:30 کے لگ بھگ, تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا تو میں, اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں, تو دیکھا تھا کہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے. میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی. تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً جی موبائل نہیں تھے جی. مجھے آپ کوشش کر رہے تھے فون کرنے کی. ہاں وہ اب میں ادھر سے میں فون نہیں کر پا رہا تھا, ظاہر فون تھا نہیں. تو اور ادھر وہ پولیس والے ان کے پاس بھی ظاہر ہے ان کے بھی فون اس وقت وہ کہہ رہے تھے جیمر وغیرہ لگے ہوئے ہیں سیکورٹی, تو وہ چلے. اغوا ہوئے تھے, بالکل اغوا تھے, بالکل بند کیا تھا. دیکھیں دے ور ویری ڈیسنٹ اینڈ سول. لیکن یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کتنی دیر میں پہنچیں گے, کیا ہوگا. اور ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں آ سکتی تھی کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا. فون ظاہر ہے ہم گاڑی میں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. تو بس اس انتظار کے بعد پھر یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پائے یا جو بھی کچھ کلیئر نہیں تھا سچی جو بات ہے. اور پھر اس وقت واپسی پہ ہمیں تقریباً میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے 40 منٹ لگے ہوں گے, واپس آتے ہوئے کوئی 25 سے 30 منٹ میں ہم واپس آئے. جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تقریباً فجر کی اذان کے لگ بھگ ہم ٹریول کے اس کے اوپر تھے. تو یہ ہے جی. اچھا عظمیٰ صاحبہ, حیدر شرازی جی سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں, سابق وزرائے اعظم کو مار دیا جاتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا, بینظیر بھٹو کو. آپ کو کیا خدشہ ہے اس وقت عمران خان قید تنہائی میں ہیں, تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک تو نہیں کیا جا رہا, یا آپ افغانی نے کوئی اس طرح کے خدشات کا کوئی حوالہ تو نہیں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جو میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نہیں میرا علاج کرایا جا رہا تھا, میں بار بار کہہ رہا تھا. اور کہتا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہتے جو آخری ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا بلڈ پریشر انزائٹی کی وجہ سے ہے. میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا. تو کہتا مجھے مورسی کا مینشن کیا انہوں نے کہ مجھے پتا, میں نے کہ مورسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا, اسی طرح یہ اسٹریس سالٹری کنفائنمنٹ اسٹریس دے کے, کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ ٹارچر میں آتی ہے انٹرنیشنل لا میں بھی. اور اس کے کانسیکوینسز سے جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے ختم کر دیتے اس کے جو اس کا جب ڈیٹیل پڑے نا تو اس سے یہ سارے یہ ہوتا ہے. تو ان کو ہے وہ بالکل وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. بار بار مجھے ریپیٹ کر رہے تھے کہ بتاؤ
डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मेडिकल बोर्ड की तस्वीर के हवाले से किसने बताया? मालूमात दी हैं आपको? नहीं। और क्या आप समझती हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी? देखिए वही तो मैं पढ़ रही हूँ ट्वीट्स पे, कोई मतलब मैं बता रही हूँ डॉक्टर्स रैंडम फिर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, एक ने बताया कि कोई बोर्ड का जिक्र नहीं था, बल्कि मैं कह रही थी कि हमने शिफा जाना है, वहाँ हमारा लगा हुआ है, हमने वहाँ करना है, कोई जिक्र नहीं था बोर्ड का, ना हमें किया, ना इंट्रोड्यूस किया, ना कुछ बताया, कुछ नहीं बताया जी, सिर्फ ये कहा जी इनकी आँख की एग्जामिनेशन है, फॉलो अप है उसके आगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे तो कहा जा रहा था कि आप पटियाला जेल के अंदर चली गई हैं और वहाँ पे कोई तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, उसके बाद खान साहब को इधर लेके आएंगे। आप पटियाला जेल के अंदर खान साहब से मुलाकात हुई थी या बार बार आपको लेके आए और फिर से मुलाकात करवा के वापस ले गए? कोई मैं और फैसल, हम डॉक्टर फैसल, हम कोई कितने घंटे, 5-6 घंटे तो हम बैठे हैं वहाँ विदाउट, और हमें अगली कार में सच पूछे, उन्होंने कहा जी इसमें कुछ बोले ना, तो मैंने ये नहीं पता कि अगली कार में कौन है, तो अगली उनमें थे, मगर उतर के मैंने देखा भी नहीं जाते हुए, काले शीशे थे, तो फिर मुझे जब लेके गए तो मैंने ऊपर देखा, फिर भी शक रहता, कहते हैं ये ऐसे ही ले आए हैं, मगर फिर मैंने ऊपर जा गई तो फिर मैं उनसे मिली। उससे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि उनकी ओवरऑल खान साहब की, अभी बैरिस्टर गौर साहब ने ये बयान दिया तलहा अकरम अस्कर बोलने से आपके राइट, उन्होंने ये व्यक्ति कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल नहीं निकले, तो आपको रात को मुलाकात हुई कि ऐसे खदशात का इजहार किया किसी पर्सनैलिटीज का, क्योंकि जो हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था जो पिछले 2-3 दिन एपिसोड हुई हैं? मुझे नहीं समझ आई कि मुझे पता कौन, ना उनको उन्होंने ये बात की, ना उनको पता था, वो उनको अंदर बैठे, ना अखबार है ना टीवी है, मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था, इन्होंने शिफा का उनको मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं, कोई अपने कौन है ये इन्हीं के, मैं तो बता रही हूँ जेल, हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह उनको भी कुछ नहीं पता था। और इमरान खान साहब का इस पे क्या रिएक्शन था? नहीं देखिए बात ये है, मैं क्लियर करूँ, मैं जवाब मैं दे दूँ ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल, उन्हें देखिए एक उन्होंने कहा जाना है, उन्हें फिर तो पिंज ले आए ना, तो कहते, मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है, कहते हैं अच्छा आज शिफा जाना ही नहीं, उनको ये नहीं पता था, मैंने कहा नहीं ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहाँ आप जाओगे और जिस बस टेस्ट है और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं हाँ ठीक है, तो मैं कहा फिर ये अब हम तैयार थे, मतलब मैं तो उनसे सारी उसी वो और भी कहते, मैं कहती फिर वहाँ जाके जाएंगे ना, फिर मुझे बता देना जो कहना है। 1 महीने का सामान हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे कि हमने अब जाके मतलब है कि उनका होना था, इलाज होना था, कितने दिन तकलीफ, मतलब है कि मुझे और जो उनकी तकलीफ, मतलब है कि इतना जुल्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक तो ये बताइएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल थे, और दूसरी बात है जो बिनाई के मुतालिक बात होती है, तो उनकी बिनाई कैसी थी? ऐसे मैं बताती हूँ, माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना ज़रा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा, वो कहें नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा, और बस मुझे तो वो मेरे साथ जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फ़र्क था, तो फिर उन्होंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ आँख, माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे, अब और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया, जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मगर फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शंस ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर,
और ये उन्हें डॉक्टर ने बताया अच्छा, नज़र वज़ीर आला बेहतर थी, सुहेल अफरीदी साहब, 100% बेहतर थी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब, आपके लिए ये कहा गया कि इमरान खान ने कहा मूवमेंट तेज करें, और बाकी जो गुजरात को हुआ तमाम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतज़ामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के आर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफ़ा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूँ कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने जहनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है। इन्होंने इन 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे उन्होंने खास कह के सुहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा। जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। देखें, हमारे जो हैं जो कायम मकाम चेयरमैन साहब हैं वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर यार ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखें, नहीं
نہیں انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے غلط کا جو ہے یہ عوام کو سامنے بتا رہی ہے, اب پوری عوام کو بتا رہی ہے, ججز کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ تو بتائیں گے. مکمل طور پہ فٹ ہیں ماشاء اللہ, ان کی صحت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا آپ نے جو بتایا اینڈ پہ یہ بات کی, لیکن آپ اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا, آپ کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ دیکھیں ججز کے آرڈرز ہیں, چاہے وہ ان کی صحت ابھی صحیح ہو یا نہ ہو. حکومت نے رپورٹ کیا ہے, حکومت نے رپورٹ کیا تھا, اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ جو ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. کیوں سے نکال رہے ہیں؟ کوئی نہیں نکال رہا. پلیز آپ نے اس کو ریکارڈ کو دیا, دھکا مار کے تو کہہ رہے ہیں بھائی جان یار ادھر سیریس باتیں ہو رہی ہیں, سپوتاج نہ کرے پلیز, سپوتاج نہ کرے, یہ سیریس بات ہے. یہ آپ کا سپورٹی والا کار نہیں کر رہا بھائی, تمیز کی بات بتا رہے ہیں کہ سامنے سے آؤ, اسے سامنے سے کوشچن کریں, یہ نہیں کہا. جواب دینے صاحب یہ بتائیے گا, اطلاعات ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو راستے تھے راستوں کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنان کو تھے, تو ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو الشفا لے کے جاتے, اس وجہ سے ان کا پیمز میں جو ہے وہ معائنہ کروایا گیا ہے, اور اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ان کا معائنہ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل جو ہے گمراہ کن بات ہے, عدلیہ کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے اور تمام پاکستانی عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن تھا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی. سیکرٹری جنرل صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہیں جائے گا. میں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ جیل کے ہاسپٹل کے اطراف میں نہیں ہوں گے, اور جو بھی وہاں پر جائے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہم ان کو آن کریں گے. تو جہاں جنرل پبلک باہر اپنے گھروں سے نکلی تھی تو وہ گھروں سے باہر تو کوئی منع نہیں کر سکتا, لیکن جیل کے اطراف میں صرف میڈیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے جب آپ نے لانگ مارچ کی تاریخ دی تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی کوئی ہدایات نہیں آئی تھی, اب انہوں نے کہہ دی کہ اس کو تیز کیا جائے, تو کیا یہ تاریخ پہلے بھی ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ تیز ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توقعات سے اور ان کی توقعات سے اور بھی تیز ہوگا انشاءاللہ. سہیل آفریدی صاحب آپ نے کال دے رکھی ہے, تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ کال سے قبل ہی بانی کو شفٹ کر کے آپ کی جو بعد میں مطالبات ہوتے یا آپ کچھ حاصل کر سکتے تھے, حکومت نے پریشر ختم کر دیا ہے بانی کو شفٹ کر کے ہسپتال میں, اور بہن نے جس طرح ذکر کیا, حوالہ دیا کہ باقی معاملات میں ان کی صحت ٹھیک ہے, لیکن جس طرح قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں جو میں آپ کو کریکٹ کر دوں, ان کو ہائپر ٹینشن ہے اس وجہ سے جو ان کا فلکچویٹ کر رہا ہے بی پی. جیسے میں کہتی ہوں میڈیکل, آپ نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی, انٹرنیشنلی وہ رپورٹ گئی ہے. ایک سمجھ ہے کہ جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے اور یہ جان بوجھ کے کی جا رہی ہے, اور ٹریٹمنٹ ان ایڈیکویٹ ہے. ان کی ٹریٹمنٹ ہمیں تسلی نہیں ہے, اور وہ جو ڈاکٹر دیکھ کے گئے, ان کے اپنے ڈاکٹر جو رپورٹ جہاں سے بھی آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از ان ایڈیکویٹ. ان کی پوری ریکمنڈیشنز فالو اپ نہیں, جو ڈاکٹر بتا کے جا رہا ہے اس کو فالو اپ کرنا چاہیے, وہ نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا ہے جو ڈاکٹر نے ان کو بھی بتایا کہ یہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, جس میں یہ سارا کہتا نہیں کیا جو اس کی ریکمنڈیشن تھی. ان کے اپنا ڈاکٹر تھا, اس کی ریکمنڈیشن تو نہیں فالو کیا گیا, تو ٹھیک کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی جو آپ کا اسٹریس اور جو اسٹریس کی وجہ سے یہ جو ہائپر ٹینشن ہے, یہ جو سالٹری کنفائنمنٹ اور ہیومن کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹریس ہے, اور یہ آپ کبھی پڑھیں, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ جو سالٹری کنفائنمنٹ یہ ٹارچر میں آتا ہے. یہ آپ ہیومن رائٹس پہ جب جائیں گے نا